بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشاہد حسین سید صاحب میرے ساتھ ہیں جی, اور میں تمہید اس لیے نہیں باندھ رہا کہ میرے استادوں میں سے ایک ہے, اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ کافی عرصہ میں نے گزارا جناب پرنٹ میڈیا میں, تقریباً 16 سال گزارے پرنٹ میڈیا میں نے دی نیوز اخبار کے ساتھ. اور جب بھی ضرورت پڑتی تھی, کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں نا, ایڈا ایسی کو آئنسٹائن بھی نہیں سا نا, سکھتے سا, تو میں جناب ان سے سیکھا کرتا تھا. اور کئی لوگ ایسے تھے جو ان کے علاوہ بھی تھے جن سے میں سیکھا کرتا تھا, لیکن اکثر اوقات ان کو میں تنگ کیا کرتا تھا کہ کس طرح لکھنا ہے, کس طرح لے کے چلنی اسٹوری. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تو خیر سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک دفعہ پھر میں چاہتا ہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکوں, کیونکہ ان کے پاس انٹیل اچھی ہوتی ہے. اب ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹیل, یہ ہے کہ جناب اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دا ٹگ آف وار از آن بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا پارلیمنٹیرینس. یہ ٹگ آف وار جو ہے کہاں جا کے ختم ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, یا اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. سو اس پہ میں بات کر لیتا ہوں. Thank you very much for joining me. Thank you Rana صاحب, it's always a pleasure. It's always a pleasure over here جی. شکریہ, بڑی مہربانی ہے. مہربانی ہے تسی جناب, بہت مہربانی, آپ گھر تشریف لائے اور اچھے ماحول میں اچھی گفتگو کی طرف ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ڈیفینیٹلی جی, we'll learn from you. یہ جڑی لڑائی جھگڑا جاری ہے اس ویلے جوڈیشری اینڈ جناب پارلیمنٹیرین, جناب کہندا جی میں زیادہ طاقتور ہو جاواں, جوڈیشری کہندی ہے میں اپنے جڑے اختیارات جڑے فورگو نہ کراں. سو بڑا ایک there's a ٹینشن, اور یہ لوگوں کے دماغوں بھی ٹینشن بن گئی ہوں ساری. اور اس کے اوپر ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ از کہ یہاں پہ اسٹریٹ پہ اگر ہم دیکھیں, ٹھیک ہے ہر بندے کا رائٹ ہے, ہر پارٹی کا رائٹ ہے, ہر لیڈر کا رائٹ ہے کہ وہ آ کے پروٹیسٹ کریں, لیکن ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سو ہم دیکھ لیں شنگھائی کارپوریشن دیکھ لیں, اٹس راؤنڈ دا کارنر, اور ابھی آپ بھی جناب رشیا گھوم کے آئے جناب ادھر ادھر سے کانفرنس کے لیے پاکستان کی نمائندگی کی. ایگزیکٹلی, اور وہاں پہ آپ جناب بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھ کے آئے. سو یہاں پہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے. if I'm wrong تو پلیز میں کریکٹ کر دینا. تو اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے ان ساری چیزوں کو, ہوگی بھی یا جی اسی لڑتے جھگڑتے رہوں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ علاقہ تو میں جو جنگ آلموسٹ ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل کی, اور نیو ورلڈ آرڈر کی بات آپ نے کی ہے, ہم ویسے ہی حالت جنگ میں ہیں پچھلے 1-2 سالوں سے. ذہنی طور پر سٹریس بڑا ہے, اور یہ آپ جو پارلیمنٹیرینس کی بات کی, جوڈیشری کی بات کی, لیکن جو کور ایشو اور ہے یہ شیڈو باکسنگ ہے. اصل ایشو ہے کہ ایک کمرہ نمبر ہے, یہ قیدی نمبر ہے 804, اچھا, وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ کیسے قابو کیا جائے, کیسے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے, جو ابھی تک نہیں ہو سکا. اچھا, تو اس لیے 25 اکتوبر بڑی ایک, جیسے کہتے تھے نا وہ ورلڈ وار 2 میں آتا تھا کہ ڈی ڈے کب ہے. اچھا, ڈی ڈے تھا کہ جب انہوں نے ایلائز نے ہٹلر کے خلاف کرنا تھا آفینسو لانچ, اور وہ جون 644 چوز کیا انہوں نے ڈی ڈے کہ ڈیسیشن ڈے. تو یہ ڈی ڈے ہمارے لیے جو ابھی فی الحال ان آور اون لٹل ورلڈ وہ 25 اکتوبر ہے. وائی 25 اکتوبر؟ کیونکہ اس دن ایک ٹرانزیشن کا امکان ہے. اچھا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ایک ریٹائر ہوں گے, اور ریٹائر ہوں گے, یہ مطلب اکارڈنگ ٹو دا رولز ہونا وہ ہے یا ہوگا, یا انشاءاللہ نیا چیف جسٹس آئیں گے. تو دیٹ از دا کروشل تھنگ. اچھا, تو وہ ایک پاور سٹرکچر کے حوالے سے وہ بڑی کروشل ڈیٹ بن گئی ہے, اور کسی سب کے ذہنوں کے سوار ہو گئی ہے کہ اس فیصلے کے بعد پتہ چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو ایک یہ ڈیٹ ہے. دوسری ڈیٹ میرے خیال میں وہ علاقائی سیاست ہمارے لیے, عالمی سیاست کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ امریکہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے. اس کا الیکشن ہے 5 نومبر کو. تو کیا ٹرمپ کمز بیک اور ناٹ؟ تو میں پہلے ایک ایک کر کے بات کرنا چاہوں گا. پہلے آپ نے کہا 25 اکتوبر, ٹھیک ہے جی, چیف جسٹس موجودہ جو ہیں وہ کیا ہوں گے, ریٹائر ہوں گے, ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی, کون بنے گا چیف جسٹس؟ نہیں, ویسے تو انڈر رول جو 25 سال سے چل رہے ہیں سینئر موسٹ بنتے ہیں, اور سینئر موسٹ کو نام سب کو پتہ ہے, وہ بھی ایک سید ہیں, سید منصور علی شاہ صاحب, وہ بھی لاہور سے ہیں. جی جی جی. تو تاڑی کی دوستی ہونا نہیں, اچھا ویسے I know him from the newspapers. اچھا سیشن بھی بلا لیتا ہے, تو فیصلہ بھی آ گیا سپریم کورٹ دا, اینڈ پھر ایک مرتبہ 63A جو ہے وہ اس سے کہ وہ کسی طریقے سے وہ کام کر لیا جائے.
ختم کرو, مکاؤ کام. ہاں کہ اس سے پہلے, کیونکہ آپ نے شنگھائی کوآپریشن کا بھی ذکر کیا, اس کی میٹنگ بھی ہے 15-16 کو, جی ہاں, اس سے پہلے 14 کو چائنیز پرائم منسٹر نے بھی آنا ہے. تو ایک ڈیڈ لائن سی بن گئی ہے کہ ٹھک 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 پہلے اس کو صاف کریں, پھر فورن پالیسی کو ہینڈل کریں. تو وہ ذہنی طور پر ڈیڈ لائن جو ہے 7 دن کی ہے. آلدو میرے خیال میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچھی تجویز دی تھی کہ ابھی کوئی بڑے فیصلے نہ کریں, پھر اتفاق رائے سے 25 کے بعد یہ جو معاملہ سارے ہو جائے, نومبر میں کر لیں. لیکن شاید 25 کے بعد پھر وہ کیسے کس طرح جی مولانا صاحب دی گل تے چلو اپنے حساب. ہاں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں ان کی بھی تجویز آئی تھی کیونکہ وہ بھی کی پلیئر ہیں. مولانا نے تو پمبیری کی طرح نچایا سب کو نا, وہ قابو نہیں آئے, وہ بھی قابو نہیں ہے مولانا صاحب ہے نا. ہاں مولانا صاحب نے ایک دن بلایا ہمیں جی, اور جرنلسٹ تھے تھوڑے سے, ان کو بلایا, اینکرز تھے, ان کو بلایا. تو مولانا صاحب نے بڑی باتیں کی دل کی بیٹھ کے وہاں پہ, اور خیر وہ پھر کسی ویلے شیئر. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پالیٹکس میں حرف آخر کبھی نہیں ہوتا, اٹس اے فلوئڈ سچویشن. وہی مولانا صاحب پی ڈی ایم کے کرتر دھتا تھے, پی ڈی ایم بن کے ڈچ ہو گئے نا, پھر ان کو ڈش کر دیا گیا, فارغ کر دیا گیا, اور سب نے کہا کہ اب the party is over for him. اور اب دیکھیں اللہ کی شان کہ وہی مولانا کے پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے, پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں. شنید یہ بھی تھی کہ شاید میاں صاحب بھی طواف کریں ان کے گھر کا, وہ نہیں ہو سکا. تو اب وہ مولانا صاحب از اگین a very key and a pivotal and relevant player. مولانا صاحب کہندے نے کہ میرا ایک ڈاکٹر ہے اتنے ملتان وچ, تے میں انہوں جا کے اپنا چیک اپس کرانا. تو مولانا صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جناب تسی تانوں ٹینشن ہو گئی, ہائپر ٹینشن دے مریض بن گئے تسی. تو میں کہندے نے کہ میں مولانا صاحب کہ میں اپنے ڈاکٹر کو کہا میرا 2-3 ہفتے جو ہے میں ہائپر ٹینشن کی, میں سو ہی نہیں سکتا راتی, راتی بھی بوا کھٹکا دے لگتی. بلکہ لمبی لائن تھی, کبھی وہ امامت کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کی, باقی لوگ ٹائم میں انتظار کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پالیٹکس میں there is no last word, اور ریلیونٹ پلیئرز ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے بھی فیصلے پاکستان میں جیسے ہوتے ہیں, there is no last word. مجھے یاد ہے 1993 میں میاں صاحب کی گورنمنٹ ریسٹور ہوئی, بڑا جشن منایا گیا 26 مئی 1993, 10-1, and within 2 months وہ سافٹ کو ہو گیا, اور پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, 4 گورنر, 4 چیف منسٹر گھر چلے گئے تھے. مجھے یاد ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم جایا کرتے تھے, اس وقت دی نیوز اخبار میں ملتا تھا, اور میاں صاحب جلسے چلتے کرتے تھے بڑے, اور آپ بھی بالکل ساتھ اور تحریک نجات ساری ہم نے چلائی, اور بڑا مشکل وقت تھا, بڑا مشکل, اور بڑا ایک اور ٹیم تھی, اور we ran it very difficult. اور کبھی کہیں جا رہے ہیں کرنے, کبھی 3 سال تو ہم رہے نہیں. ہم نے عید منائی جا کے لڑکانہ میں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم نے وہ تحریک نجات لانچ کی, وہ رگڑا کھایا. سب سے پہلے جب وہ گورنمنٹ آئی تو میرے گھر میں چھاپا پڑا جب میں نازم الدین روڈ رہتا تھا اس وقت. وہ ہم نے فیس کیا اس وقت, بڑا مشکل وقت تھا. اب تو بڑا آسان وقت ہے, اب تو سب کو اوپر کی چھتری بھی ملی ہوئی, امبریلا آف پروٹیکشن بھی ہے, ایئر کور بھی ہے, اور بڑے آرام سے. وہ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں ساڑی تے بس بالکل بس ہو گئی, بس یہی ہے کہ ایڈا کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت, اس وقت 2017 میں جو میاں صاحب کے خلاف ہوا تو پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے, بڑا اچھا ہو رہا ہے, ہی واز ایٹ ریسیونگ اینڈ. اس کے بعد 5 سالوں کے بعد پھر عمران خان کے خلاف ہوا تو دوسری سائڈ بڑی خوش ہوئی. تو لیکن یہ ریلائز نہیں کرتے کہ اب اٹس ناؤ ایون, دونوں کو رگڑا مل چکا ہے, آرام سے بیٹھ کے وہ ملک کے لیے معاملات سوچیں. تو از اٹ پاسبل, میں نے کہنا تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آل دا پولیٹیشینز سٹ ٹوگیدر, پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر, اور بہ کے گل کر لین, تو چیزاں سارٹ آؤٹ کر لین, ایشوز جو بھی ہیں, لیکن ہوندہ نظر نہیں آتا. یہ ہوا تھا کتنے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر سارے اکٹھے ہو گئے تھے. وہ جنرل باجوہ دی ایکسٹینشن تھی نا, فاٹف کے اوپر 14 قانون سازی ہوئی, سارے اکٹھے ہو گئے تھے, بڑے آرام سے ہوگی تھی. اور وہ بھی اچھا, اور وہ جب بالا کوٹ کا اسی طرح اکٹھا کرنا پڑے گا. ہاں تو پھر یہ اگر آپ خود نہیں فیصلہ کر سکتے تو پھر کوئی اور آپ کو فیصلہ کرے گا نا. وہ پھر شاید ہوتا ہے جو چھڑی لے کے آئے, سویگر سٹک جو ہوتی ہے, جو خاص طور پہ ہمارے 2 سٹار 3 سٹار یا 4 سٹار استعمال کرتے ہیں, پھر وہ کرنا پڑتا ہے. لائک اسکول چلڈرن, اوکے سٹ ڈاؤن, ڈو دس ڈو دیٹ. تو وہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں لیڈرز. لیڈرز مینس شو لیڈرشپ. لیڈرشپ مینس a larger vision, not about your own family یا پارٹی یا اپنا قبیلہ. ملک کی بات کریں, عوام کی بات کریں. تو یہ چوائسیز ہیں, اگر آپ خود نہیں کریں گے کوئی اور کر دے گا آپ کے لیے. کب کرے گا؟ I think within before Christmas.
مطلب اگر ایران کی اور اسرائیل کی جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر کر دیں گے یا اس سے پہلے کر؟ میرے خیال میں یہ چیزیں لنک ٹوگیدر ہیں. ہاں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے ہو از دا امریکن پریزیڈنٹ. اگر جو جنگ شروع ہوگی اور طوالت اختیار کرے گی تو اس کا فائدہ ٹرمپ کو ہوگا. اچھا ٹرمپ ول شیور بیکم پریزیڈنٹ. ویسے بھی اس کا چانس زیادہ ہے. اچھا ہاں یو تھنک سو؟ ہاں اس کی کورٹ سپورٹ زیادہ ہے. آپ اس چیز کو بالکل سائڈ لائن کر رہے ہیں جو 5 سوئنگ اسٹیٹس ہیں. سوئنگ اسٹیٹ میں اس کا زیادہ ہے. اور کاملا برا تو یہ بڑی کمزور کینڈیڈیٹ تو انسٹالڈ ہے نا جی. اچھا یہ تو ان کو اس کو لایا گیا کیونکہ بائیڈن نے کہا یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت پوری طرح متحد ہے جس میں CIA کہہ لیں پینٹاگون کہہ لیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کے جو کور سسٹم ہے وہ ڈرا ہوا ہے کہ ٹرمپ واپس نہ آ جائے. کیونکہ ٹرمپ ول بی دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. وہ تو اپنے جنرلوں کو کہتا ہے کہ آپ نالائق ہیں فیل ہو گئے ہیں افغانستان میں. وہ CIA کو کہتا ہے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں. وہ تو اس ٹائپ کا اپنی سوچ کا آدمی ہے نا. اور وہ تو کہتا ہے میں جنگ بند کر دوں گا یوکرین کی. پوٹن میرا یار ہے. وہ نارتھ کوریا کا لیڈر جو کیا موٹا جو ہے کم جونگ ان وہ میرا یار ہے. وہ تو جنگ اس ٹائپ کے وہ کہتے ہیں نو بوٹس آن دا گراؤنڈ. تو اس کی تو سوچ ذرا مختلف ہے. So you see Trump coming in. I see Trump coming in. He's going to make it. اور اگر یہ وار ہوئی تو پھر فور شیور ہو جائے گا سر. اچھا مطلب ایران اور اسرائیل کی وار ہوتی ہے تو اس کا ایج جو ہے وہ ٹرمپ کو ملے گا. کیونکہ اسرائیل کے پاس ٹائم اینڈ اسپیس لمیٹڈ ہے. چھوٹا ملک ہے. ان کو تو کوئکلی سارٹ آؤٹ کرنے کی بات ہے نا. تو ایران اور حزب اللہ اور حماس یہ ذرا طویل جنگ لڑ سکتے ہیں. ان میں ہمت بھی ہے صلاحیت بھی ہے. ایران لڑ سکتا ہے طویل جنگ؟ ابھی ہاں لڑ سکتا ہے. کیسے؟ مطلب یہ پچھلے جو ہم نے دیکھے انسٹنٹس جس میں وہ ریئیکٹ کیا ہے. نہیں اس میں صرف ایک ایڈوانٹیج ہے اسرائیل کا انٹیلیجنس کہ انہوں نے انٹیلیجنس بریچ کر دیا ہے ایرانین سسٹم کے اندر بھی اور حزب اللہ میں. دیٹ آئی وڈ سے موساد ہیز سکسیڈڈ. وہ ان کا ایڈوانٹیج ہے. لیکن ادروائز آپ دیکھیں نا جو ایران نے مارا ہے اتنی ہمت تو کسی میں نہیں تھی کہ موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو تل ابیب کے اندر آپ نے اٹیک کیا. پھر وہ جو نواتن نہیں 9 میزائل تو گرے ہیں نا. BBC نے خود کہا 9 میزائلز ان دا ہارٹ آف تل ابیب. وہ تو سینسرشپ ہے ادھر. اور دوسرا تھا نواتم جو ایئر بیس ہے نیگیو ڈیزرٹ میں ساؤتھ. آپ تو خود بھی ڈیفینس کے کافی فوکس کرتے ہیں. اس میں F-35 جہاز ان کے اڑائے ہیں انہوں نے. اور ایک جہاز کی کتنی قیمت ہے $100 ملین. سو اٹس اے ویری سیریس سچویشن. اسرائیل نے یہ بھی نہیں فیس کیا. تو ڈیفینیٹلی اسرائیل از گوئنگ ٹو ریئیکٹ. وہ تو ریئیکٹ کرے گا. اچھا یہ اگر ریئیکٹ کرتا ہے اسرائیل تو شاید یہ آپ کے خیال میں یہ نیوکلیئر جو ان کی انسٹالیشن ہے اس کو ہٹ کرے گا ایران کی یا ہاؤ ول اٹ گو؟ اب یہ ہے کہ because امریکہ says کہ we are not going to like support this. ہاں اگر نیوکلیئر انسٹالیشن کی طرف جائے. سسٹم میں ایک سوچ رہی ہے جو بڑی خطرناک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایرانینز کو یہی جو پبلکلی میرے بیانات ہوتے ہیں مشورہ یہی دیتے ہیں محتاط رہیں کیونکہ صدام حسین والے ٹریپ میں نہ آ جائیں. صدام حسین نے وہ باتیں کی ٹریپ میں آ گیا اور پھر انہوں نے مل کے اس کو تیا پانچا کر دیا تھا. تو دے وانٹ ٹو ڈو دا سیم ود ایران. رجیم چینج یہ انقلاب جو آیا ہے وہ کھٹکتا ہے ان کو 1979 کو. وہ کنٹرول نہیں ہے اس خطے میں. اور ایران دیکھیں جی سیریا عراق لیبنن یمن اسرائیل اس ساری جگہ دا بگیسٹ فیکٹر از ایران. اچھا پرسیپشن یہ ہے کہ ایران جو ہے نا وہ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا. 8 سال جنگ لڑا ہے عراق کے ساتھ. عراق کا کم اور سی نا اسرائیل اللہ ہو رہے. نہیں اسرائیل کی جو ہے نا وہ اسرائیل لینڈ وار نہیں کرے گا. obviously دیکھو نا لینڈ وار کی انہوں نے کوشش کی. پرسوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا لبنان میں کیا ہوا. 9 اسرائیلی سولجرز اور مارے گئے 35 زخمی ہوئے. تو حزب اللہ نے بھگا دیا ان کو. وہ تو لبنانی آرمی نے بھگا دیا ان کو. تو ان کی فوکس ہوگی ایئر پاور میزائلز یا اور کوئی لیتھل ویپنس. ٹھیک ہے انڈرسٹوڈ فیئر انف. ٹھیک ہے وہ اسٹریٹجی جو بھی ایوالو کرے کیونکہ ایئر اسٹرائکس پہ ہی یقین رکھتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے لیکن دا پوائنٹ از کہ میں وہ پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایران جو ہے لمبی جنگ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ لڑ سکتا ہے؟ I have my doubts. مجھے جو خدشہ ہے کہ یہ جنگ اسرائیل ایران کی نہیں ہوگی. اسرائیل اینڈ امریکہ ورسز ایران. بی ویری کلیئر. کیونکہ امریکہ کی جو فوج ہے اس وقت 30,000 ہے اس خطے میں. سیلرز سولجرز پھر ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں USS فورڈ USS آئزن آور اور کافی بہت بڑا اور بھی آ رہے ہیں کیریئرز. تو وہ اٹ ول بی ٹف بیکاز ایران ول بی الون. مسلمان That's what I'm saying نا. پھر لڑ سکتا ہے اتنی لمبی جنگ ہے نا دواں دے نال. یہ ٹیکنالوجی کا ایشو ہے سارا کچھ ایشو ہے لیکن ایران ڈیمیج کر سکتا ہے.
دیکھیں ایران کی کیپیسٹی ٹو ڈیمیج بہت ہے. 2 میزائلز اگر ان کے اپنے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر میں مروا دی ہے تھرو ہوتیز یا حزب اللہ بھی ہیں, اور یا کوئی آئل رگ ڈسٹروائے ہو گیا پرشین گلف میں, تو وہ تو آئل کرائسس آ جائے گا, اکنامک کرائسس آ جائے گا. سو اتنا آسان بھی نہیں ہے. اور ابھی بھی کوشچن مارک ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں, کس حد تک کہاں تک جائیں گے. لیکن کیا اسٹرائک کر سکتا ہے اسرائیل نیوکلیئر پروگرام پہ انسٹالیشنز کی؟ ایران کی کیپیسٹی تو ہے ان کی, کیپیسٹی اگر ہے بھی, لیکن امریکہ سمجھے کہ اس سے پھر بہت بڑا ایک وائڈر وار نہ ہو جائے. میں اس پہ مزید بات کرنا لیکن اس کے اثرات تو سارے خطے میں ہوں گے نا جی, سارے خطے پہ ہوں گے جی. بولتے کہ وہ جو اوبویسلی وہ تو پھر سارا جو ایریا ہے پھر امریکنز کو پھر ایک دم سڈنلی وہ دیکھے گا کہ پاکستان کی امپورٹنس اور طریقے سے امریکہ دیکھے گا, کیونکہ ایران کا جو میجر ہمسایہ پھر پاکستان ہے نا. تو پھر اگر امپورٹنس پاکستان کی اور طریقے سے اگر دیکھے گا, وہ اور طریقے سے دیکھیں گے ذرا. میں اسی پہ آ رہا ہوں, اگر اور طریقے سے دیکھے گا تو وہ امریکنز تو ایک بندے کے ساتھ ڈیل کرنا پسند کرتے ہیں نا ایسی سچویشن میں خاص طور پہ. تو پھر ہماری چینجز بھی آ سکتی ہیں پولیٹیکل, تو خیر پولیٹیشنز کے ساتھ تو میرے خیال میں اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہوں گے امریکنز. وہ تو آپ کے جو عرب ممالک ہیں وہ بھی ہمیں امبیسڈر ان کے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں وی پریفر ڈیلنگ ود ون چین آف کمانڈ, ون ونڈو آپریشن. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو وہ کر رہے ہیں آلریڈی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لمبی جنگ ہوتی ہے اس میں کچھ چینجز آ سکتے ہیں, ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں, اور وہ چینجز پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی, ہیو اے اسٹرانگ اسٹیبل سسٹم انڈر ون چین آف کمانڈ. ویسے بھی آپ کو یاد ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا بالا کوٹ کا, پلوامہ کا, اور اس نے اٹیک کیا, ہندوستان نے پاکستان میں جارحیت کی, تو ہم نے جوابی کارروائی کی فوراً 24 گھنٹے میں. عمران خان پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت ان کا جہاز بھی 2 گرائے, ابھی نندن کو کیپچر بھی کیا. تو پومپیو جو ان کا فورن منسٹر تھا, سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کا, اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے ٹاکس ہو رہے تھے نارتھ کوریا کے ساتھ, تو مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایشو ڈیفیوز کراؤ, اور وہ چاہتا تھا, مودی نے کہا کہ جی ہمارا بندہ واپس کرائیں جیسے بھی کرائیں. تو کہتا ہے پھر آئی میڈ اے کال ٹو دا ریئل رولر آف پاکستان, اچھا, جنرل قمر جاوید باجوہ دا آرمی چیف. اس نے کہا میں نے کال کی خود, جو اصل حکمران تھا پاکستان کا, اور پھر میں نے وہ کام کروا لیا. تو وہ امریکنز نو وچ نمبر ٹو ڈائل. ابھی بھی وہ نمبر وہی ہے. اچھا, وہی میں پوچھ رہا ہوں نا. دیکھیں کوئی بنیادی چینج نہیں. ایران کی اسرائیل کی جنگ نہیں, وہ ایریا کوڈ بھی وہی ہے, نمبر بھی وہی ہے, only the name has changed. Yeah, exactly. But I'm asking is کہ ایران کی اسرائیل کی جنگ اگر اسٹریچ ہو جاتی ہے, کھچ جاتی ہے, لمبی ہو جاتی ہے, اس کے unforeseen consequences ہو سکتے ہیں پاکستان کے سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے, تو پھر ڈیموکریسی چوکسی پھر مطلب کہ اس کو ایک آدمی کے ساتھ ڈیل کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہی کوڈ ہے, ہمارا کوڈ بھی وہی ہے, نمبر بھی وہی ہے. نہیں, ہاں کوڈ بھی وہی ہے, چینج ہوگا. اور ویسے بھی ہمارا ہائبرڈ پلس سسٹم آ گیا ہے, تو امریکہ میں بھی ہائبرڈ پلس آ گیا ہے. بائیڈن تو فارغ ہو گیا نا, وہ بھی اس کو نکال دیا گیا. اب تو وہ سسٹم چلا رہا ہے ان کا, اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی چلا رہی ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس 25 کے بعد جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے, جیسے بھی چلتا ہے, چیف جسٹس رہتے ہیں نہیں رہتے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں رہتے, جس طرح چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں, تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت کی گورنمنٹ, وہ کیا لمبا عرصہ کھینچ جائے گی, کوئی 6-8 مہینے سال کٹ جائے گی, یا کیسے, یا جلدی فارغ ہو جائے گی, یا کی ہوئے؟ گورنمنٹ میں کوئی جان نہیں ہے. اچھا, جان کی ان کو جم لے کے جائیے گورنمنٹ. نہیں, میرے خیال میں وہ ایک بڑی ٹرانزیشن ہوتی تھی. ماڈل ٹاؤن لاہور سے مرغلہ ہلز اسلام آباد سیاسی راستہ بڑا طویل ہے. آپ اگر ماڈل ٹاؤن لاہور میں بیٹھے ہوں اور آپ چیف منسٹر ہوں پنجاب کے, تو وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے گورنمنٹ چلانا. وہ تو ایسے کریں تو کام ہو جاتا ہے, چڑی نہیں پھڑکتی. آئی جی, چیف سیکرٹری, سارا سسٹم ہے. ہمارے ہاں تو بڑی پاورز ہیں چیف منسٹرز کی. بٹ وین یو کم ٹو اسلام آباد, مرغلہ ہلز اسلام آباد, وہ ذرا فرق ہوئی تھی. ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں, ڈفرنٹ بال گیٹ, ڈپلومیٹک کور ہے, پھر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے اپارا, وہ بھی نزدیک ہی ہے. پھر آپ ایک 10 میل ریڈیس میں ایک اور جگہ ہے, اسے GHQ کہتے ہیں. تو وہ سسٹم چینج ہو جاتا ہے. پھر ادھر کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں,
تو وہ یو کین تو یہ آئی تھنک دے آر ایکٹنگ چیف منسٹر پنجاب ہو یا اب میں خیال چیف منسٹر اسلام آباد ہی لگتے ہیں مجھے جس طرح فنکشن کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ وہ اس طرح نہیں کیپیسٹی جو وہ کرنے کی نظر نہیں آ رہی. سو آپ کے خیال میں گورنمنٹ اپنا پورا نہیں کرے گی. کرائسس ٹو کرائسس چل رہا ہے کام. تو جی ہر ایک دے نال ہوندا ہے, ڈے ٹو ڈے کرائسس ہاں, لیکن کچھ اسٹریٹجک کلیئرٹی تو ہوتی ہے نا. کچھ ہوندے نے کرائسس, کچھ بڑھا دیتے جاندے نے. اسٹریٹجک کلیئرٹی تو ہوتی ہے نا کچھ. بس آپ تو بالکل وہ جسٹ مڈلنگ تھرو والی بات ہے نا جی. اچھا مڈلنگ تھرو. لیکن اب اتنا بڑا ایشو ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کا, اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ ایشو تو بڑھ رہا ہے. ہمارے فارن پالیسی پالیسی خیال ہے کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جڑی ہے وہ کنے بنانی ہے؟ پولیٹیشین نے بنانی ہے کسی نے بیک؟ اگر پولیٹیشین نیوکلیر بم بنا سکتے ہیں تو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کیوں نہیں بنا سکتے؟ نیوکلیر بم کس نے بنایا تھا؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نیشنل سیکورٹی فیصلہ سولین حکومت نے کیا تھا. کنسیو بھی کیا ذوالفقار علی بھٹو نے, اور امپلیمنٹ بھی کیا 24 سالوں کے بعد ایک سولین پرائم منسٹر نواز شریف نے. سچی آپ 70s میں جا رہے ہیں؟ نہیں 98 کی بات کر رہا ہوں میں. چلے 90s میں جا رہے ہیں. یہ دم ہو آپ کو, اٹس ناٹ لنک ود ٹائم فریم. اگر آپ میں دم ہو, ویژن ہو, اسٹریٹجک کلیئرٹی ہو, آپ دیکھیں گے 70s دا 90s دا دم کتھوں لے کے آؤ گے؟ لیٹس سی اکانومی نا. یہ آپ کہتے ہیں نا بڑے بزنس مین لوگ چلا رہے ہیں, بزنس کا چلا رہے ہیں. ڈان کی خبر دیکھ لیں آپ. ڈان اخبار نے کیا کہا ہے انہوں نے؟ پچھلے 2 سالوں میں 22,000 پاکستانیوں نے 11 ارب ڈالر دبئی میں انویسٹ کیے. اور پچھلے سال اکارڈنگ ٹو فگرز گیون بائی دبئی 8,000 پاکستانیوں نے اپنی کمپنیز رجسٹر کرائی ہیں دبئی میں. ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر ایک عدم اعتماد ہوا نا اپنے سسٹم پر. The biggest issue was revival of hope and confidence and revival of economy. وہ تو جو ہو رہا ہے وہ IMF کر رہا ہے نا, آپ تو کچھ نہیں کر رہے نا. IMF آپ کو دے رہا ہے for international reasons. They don't want Pakistan to default. کیونکہ پاکستان از ٹو امپورٹنٹ اے کنٹری. اور اپنی تو کوئی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کو اعتماد میں ہو, کانفیڈنس ہو. لیکن شاید یہ کانفیڈنس اگر نہیں ریوائیو ہو رہا ہے اور کانفیڈنس شیٹر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, دن بہ دن مطلب بزنس کمیونٹی دا, لوگاں دا فگرز تسی دس رہے ہو دبئی میں یہ کہہ رہا ہوں جو لائک میرے کینیڈا کے فگرز ہیں میرے پاس اور فگرز نہیں, میں تو ٹریول بڑا کرتا ہوں, لوگوں کو ملتا ہوں. آپ تو پاکستان ویسے ہی ٹرانزٹ سے آتے نہیں, اللہ کا فضل ہے کہ there's somebody who can represent Pakistan as international forum. میں کوئی میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جاتا. برکس کانفرنس میں میں واحد پاکستانی تھا, اس میں انڈینز تھے, رشینز تھے, چائنیز تھے, ساؤتھ افریقن, برازیلین, UAE, ایجپٹ وغیرہ. تو آئی واز آسکڈ ٹو ریپرزینٹ, حالانکہ ممبر نہیں ہے. تو اللہ کا فضل ہے, پاکستان کا جھنڈا تو ہم گاڑ کے آتے ہیں نا. نہیں, وی آر ویری فارچونیٹ ان دیٹ وے. جی بالکل صحیح بات. اچھا مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ پولیٹیشینز جو ہیں یا پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے خیال میں ٹائم پورا نہیں کر سکتی, پولیٹیشین نو بٹھانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ساری چیزیں رانا صاحب آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا, 2017 نہیں چل رہی رہے گا. 2017 سے 2024 تک 7 سالوں میں 7 پرائم منسٹر آئے ہیں پاکستان میں, 7 پرائم منسٹرز انکلوڈنگ کیئر ٹیکرز. شاید ہمارا ریکارڈ برٹش توڑنے والے تھے, لیکن اب نیا پرائم منسٹر آ گیا. 5 ان کے بھی آئے تھے. آپ کیمرون, بورس جانسن, لیز ٹروس, پتہ نہیں کتنا کے نام ہی بھول گئے کئی لوگ کہاں سے آئے, ان کا بھی برا حال ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں, لیکن کوشچن یہ ہے بیکر دا, I'm sorry, جیسے on the lighter side, بیکر نے ریسنٹلی دسیا کہ جناب اس دا لو جڑا سی, وہ واش روم جڑا سی وہ یوز کرن گیا سی نتن یاہو, تو اتھو جناب انٹیلیجنس والے نے اتھو کٹ کے دیتا جناب لسننگ ڈیوائس لب گئی سی. دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا نہیں کرتے. تو اس حوالے سے پاکستان ڈیزروز بیٹر بیکاز وی آر اے ویری امپورٹنٹ. That's what I'm asking. دیکھیں آپ بھی لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں, لوگوں کی, کہ لوگ آپ سے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ وائی ناٹ, وائی آر وی, کوئی ہمارے قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بیکورڈ جانا ہے, ہم آگے نہیں جا سکتے, کہ وہی ماضی کی غلطیاں دہرانی ہیں, کہ ابھی بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ واپس چھنگا مانگا جانا ہے ہم نے. ہم ایسے 1989 میں ہوا تھا چھنگا مانگا. Before you were, when you were probably a very very young man, probably teenager. رپورٹر کب رپورٹر ہوں گے. تو آپ دیکھیں نا, تو اب وہ we are back to چھنگا مانگا, we are back to نظریہ ضرورت. آگے نہیں جا سکتے. کیا ہے, ہر ایک کو باری ملے گی, ہر ایک کو موقع مل رہا ہے. پاکستان اللہ کا فضل ہے, ایسا ملک ہے, کسی کو نہیں. پاور گیم از ڈفرنٹ ہے شاید. نہیں, پاور گیم ہے, ہر ایک کو ملی. کوئی پاور لیس رہا ہے, پاور کے بغیر کون رہا ہے اس کا, جو پلیئرز ہیں 3 باریاں, 4 باریاں, 2 باریاں. ایون عمران خان ہیڈ ہز باری.
बल्कि 2-3 टाइम्स, बिकॉज केपी की गवर्नमेंट भी है, अब भी गवर्नमेंट है. कि इमरान खान के साथ जो मसले मसाइल हैं सेटल नहीं हो सकते, कोई गारंटर नहीं लब सकता? बिल्कुल हो सकते हैं. कोई गारंटर लब सकता है? बिल्कुल लब सकता है. किस तरह? मेरे ख्याल में अगर ट्रम्प आ जाएगा वो गारंटर हो सकता है. ट्रम्प गारंटी देगा इमरान खान की? नहीं, दोनों की गारंटी होगी ना. गारंटर तो दोनों तरफ से होते हैं ना, वन वे गारंटर तो नहीं होता. गारंटर वो होना चाहिए जो क्रेडिबल हो, जो वन साइडेड ना हो. बट इन दिस पर्टिकुलर केस, इमरान खान के केस में, यू थिंक के ट्रम्प गारंटी देंगे दोनों ट्रम्प की? हो सकता है, अर्दोगान हो सकता है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि उर्दुगान कैसे हो सकता? अर्दोगान के हैं सबसे ताल्लुकात, उनके ताल्लुकात हैं. लेकिन अब जुल्फिकार अली दे सकता है आप ये देखें कि जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा बड़ा लीडर, पाकिस्तान का अवामी लीडर था, जब एजिटेशन शुरू हुई 77 में जी, तो पीएनए ने कहा कि हम आपसे बात नहीं करते. अभी फौज नहीं आई थी, ठीक. तो उसने क्या किया, उसने सऊदी एम्बेसडर को बुलाया, रियाज अल खतीब. उनका ये गारंटर होगा, और वो गारंटर बना. खैर वो कामयाब नहीं हुए नेगोशिएशन, लेकिन सऊदी एम्बेसडर उस वक्त का रियाज अल खतीब ने मुज़ाकरात शुरू किए. देखना इस किस्म की गारंटी किधर मौलाना साहब ने भी ना लब जाए. हो सकता है. मौलाना साहब खुद भी एक पर्सनालिटी एज अ गारंटर हो सकते हैं, हु इज एक्सेप्टेबल टू ऑल साइड्स, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो या चाहे वो. नहीं, मैं किसी और रेफरेंस से चला गया था. तो लेकिन यू थिंक इफ ट्रम्प मेक्स इट तो वो गारंटी दे सकता है इमरान खान? कोई चे गवेरा तो नहीं है ना, कोई वो माउंटेन्स में लड़के तो नहीं आया ना. वो भी लाहौर का है, ज़मान पाक का, वेरी एस्टेब्लिशमेंट फैमिली, वो सिस्टम से उभर के आया है. तो वो भी जो रूट है उनका आने का पावर का, वो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मलामलू के पहुंचे उधर. तो ऐसी कोई बात नहीं. तो ही इज अ प्रैक्टिकल पर्सन. ही इज पावर पॉलिटिक्स में होता है तो फिर आप जो चीज़ डुएबल होती है वो देखते हैं ना आप. So you think it can work? Oh yes, of course. बिल्कुल बिल्कुल. हैंडलिंग की बात है, ज़रा पॉलिटिकली हैंडल करें. और थोड़ी सी मुझे याद है जब मैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन था तो बड़े एक अजीम लीडर आए, मुझे शर्फ हासिल हुआ उनके साथ काम करने का, नेल्सन मंडेला. अच्छा. साउथ अफ्रीका. वो आए प्रेसिडेंट, तो मैं उन्होंने कहा कि आप उनके वजीर मेहमानदारी बने, क्योंकि आपने अफ्रीका का स्टडी किया, सारा किया. मैंने मंडेला साहब से पूछा कि सर व्हाट इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर जो आप समझते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है. विदाउट इंस्टिंक्टिवली का, जेनरोसिटी, हैव अ बिग हार्ट, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, डोंट लुक बैक. पीछे मत देखो, दिल वड्डा करो और माफी दो, जेनरोसिटी, और भूल जाओ जो गलत माजी में हुआ. उसमें ना फंसे रहो कि फलाने वक्त आपने ये किया था, फलाने वक्त आपने ये किया था, मैं तो निबड़ लाऊंगा, मैं तो तुन दांगा. कोई नहीं तो किसी को निबड़ सकता, तुन सकता, इतनी पावर नहीं है. और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, एक शख्स, एक पार्टी, एक हुकूमत, एक इदारा अकेले नहीं हल कर सकता. यू हैव टू कैरी एवरीबॉडी. मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं आजकल? मुझे लगता है थोड़े जे वो जरा रुसे हुए हैं, नाराज हैं. ताड़े नाल? नहीं, मेरे नाल तो नहीं. हाँ, मेरे ख्याल में वो सिस्टम के साथ. ताड़े नाल भी रुस्से ने? मेरा तो कोई है नहीं, मेरा कोई ज़ाती रिश्ता तो नहीं है ना. मैं तो उनको मशवरा सही दे देता हूँ, कोशिश कर. और मैंने मशवरा दिया था 1993 में उनको कि पैजा एस्टेब्लिशमेंट को उनको फ़ायदा हुआ. मैंने मशवरा दिया था उनको कि न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका करें, सबसे पहले मैंने मशवरा दिया था, उनको फ़ायदा हुआ. मैंने उनको मशवरा दिया था उस मुश्किल वक्त में जब इनके खिलाफ कैंपेन चल रहा था इमरान खान दौर में, कि जो आपके खिलाफ कैंपेन करें उनका नाम लें आप. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हार्ले स्ट्रीट में तो मैं उनके साथ खड़ा था. अच्छा. जब उन्होंने जनरल फैज का पहली दफ़ा नाम लिया था. तो हमने तो मैं सही मशवरा दिया है जो अपने. और फिर मैंने ये भी मशवरा दिया था कि मियाँ साहब आप वापस आ रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपको नहीं बनने देंगे इस दफ़ा. फिर उनका ख्याल था कि नहीं, चौथी बार शायद हो. तो की मशवरा देता है तुसी? उन्होंने ना मांगा ना मैंने दिया. दोगे की? अभी तो वो पावर में है, अभी तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत पावर, लेकिन लगता है कि वो पावर शावर कोई उनको, वो ही फील्स के उनको धोखा दिया गया है. किसने धोखा देता है? ये मुझे पता नहीं जो क्या व्हीलिंग डीलिंग हुई है, क्या हुआ. बट ही डजंट सीम टू बी अ वेरी हैप्पी मैन. आई हैव नॉट सीन अ स्माइल ऑन हिज फेस फॉर द लास्ट 6 months. 8 फरवरी के बाद उनको मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी उनके चेहरे पर.
ایک تو یہ ہے کہ ان کو پرسنلی آئی تھنک از اے بروکن مین, از ویری ٹریجک. ہی لاسٹ ہز لائف پارٹنر ہو واز آلسو ہز بیسٹ فرینڈ بیگم کلثوم. بڑی اچھی خاتون, وہ دبنگ, بہت اچھی دبنگ خاتون. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہی از رائٹلی از اپسیٹ آن دیٹ دا وے ہی واز. ہمارے یہ بھی ٹریک ریکارڈ رہا ہے وچ از افسوسناک کہ ہمارے پرائم منسٹرز کو وی ہیو ٹریٹڈ دیم ویری شیبلی. ایوری پرائم منسٹر, اینڈ دس از ناٹ الیکٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں. میاں صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے پاکستان کے لیے. He made us a nuclear power, he gave us the motorway. تو اور جو نکالا گیا اقامہ میں بھی وہ بھی تو جھوٹا کیس تھا نا, وہ تو سافٹ کو تھا نا. What about بلاول؟ بلاول آج کل کیس پلیڈ کر رہے ہیں about these constitutional amendments. He's saying کہ constitutional amendments ہونی چاہیے, ایسے ہونی چاہیے, ویسے. پھر وہ بیک ڈراپ میں چلے جاتے ہیں. وہ فرسٹ فیز میں جو ٹیم لانچ ہوئی تھی وہ فیل ہو گئی تھی. اچھا ہاں, تو آئی تھنک اے نیو ٹیم ہیز بین انڈر بلاول ہیز بین launched. And they have been given a deadline. I think they've been given a deadline. And the first team failed. They could not deliver. اور رزلٹ آپ کے سامنے تھا, وہ جو مڈ نائٹ فیاسکو ہوا ویکینڈ میں. کہ شاید تانوں مڈ نائٹ جیکل یاد آ گیا. نہیں جیکل تو پھر بھی نظر آئے تھے, آواز نکالتے ہیں, یہ تو عجیب تھا. نہیں یاد ہے مڈ نائٹ جیکل. دس واز دا سائلنس آف دا لیمبس. پتہ نہیں چلا ان کا, اور وہ مڈ نائٹ سے ہی غائب اڑ گئے سارے, فیل ہو گئے سارے. تو وہ پھر دس از اے سیکنڈ ٹیم. دس از اے سیکنڈ ٹیم. اور زیادہ توانائی کے ساتھ, زیادہ جوانی کے ساتھ, زیادہ ہمت کے ساتھ انہوں نے لانچ کی ہے. اینڈ دس ٹیم بلاول بھٹو زرداری صاحب والی جو ٹیم ہے اس کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے اندر ڈیلیور, ادروائز وہ کہتے ہیں نا ادروائز کی ہوئے گا. امریکن کہتے ہیں ڈیلیور اور بی ڈیمڈ. ادروائز یہ ہے کہ جی جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر اف آئی ایم دا باس اینڈ آئی ٹیل یو ٹو ڈیلیور, آپ نہیں ڈیلیور کرتے, دین آئی ول آئیدر ڈو اٹ مائی سیلف اور آسک سمبڈی ایلس ٹو ڈو اٹ. تو پھر وہ کہیں گے ہم خود کریں گے. اچھا ہم خود پہ جب بات آتی ہے نا شاہ جی, تو یہ بڑی یہاں پہ آرگومنٹ شروع ہو جاتی ہے, خاص طور پہ کوئی بنزگار پہ, کہ نہیں جی ہون نہیں آنا انہوں نے, ہون یہ نہیں آ سکتے, ہون وہ گلاں نہیں رہی. دیکھیں جی, دا کیپیبلٹی ٹو ٹیک اوور از آلویز دیئر. ایگزیکٹلی. صرف انٹینشن کی بات ہے اور گراؤنڈ سچویشن کی بات ہے. بی ویری کلیئر. ویسے تو ڈی فیکٹو تو جو 1990s کے گینز تھے سارا کچھ تھا. اب تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے وہ سپریم کورٹ نے تو وہ کر دیا کیا 63A جو بھی, تو میں خیال آپ نیکسٹ ڈے تو وہ یہ بھی ڈیمانڈ نہ کریں کہ 58(2) بھی بحال کر دیں, بیکاز وی آر موونگ بیکورڈز نا. چھانگا مانگا چلے گئے نا. یو نیور نو. لیکن زرداری صاحب نے تو آپ پہ فار گو کی تھی 58(2) بھی. سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز کین چینج ہز ویوز. اچھا اچھا, with the help of the armed forces. یہ تسی خبر دے رہے ہو یا انالیسس دے رہے ہو؟ میں ویسے اپنا مشاہدہ دے رہا ہوں. اچھا کیونکہ ہم جو واپس جا رہے ہیں نا, چھانگا مانگا پالیٹکس ہم نے فارغ کی تھی, نظریہ ضرورت ہم نے فارغ کیا تھا, سب چیز واپس آ گئی ہیں. تو 58(2) میں اب کیا کباہت رہ گئی ہے, پھر وہ بھی واپس کر لیں. میں کہہ رہا ہوں سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ود دا سپورٹ آف دا آرم فورسز وسیع تر قومی مفاد میں کئی فیصلے کر سکتے ہیں. وسیع تر قومی مفاد میں کئی فیصلے کر سکتے ہیں. یہ سب وسیع تر قومی مفاد میں ہو رہا ہے نا. اچھا اچھا, انہوں نے کہا کہ اپنے ضمیر کے مطابق لوگوں کو فیصلے کرنے دیں. تو ضمیر میں تو بڑی گنجائش ہوتی ہے پھر. ہاں ایک گل ٹھیک ہے. اچھا جی, گارنٹر تسی کہندے ہو کہ اگر ٹرمپ میکس اٹ, اف ٹرمپ میکس اٹ, تو گارنٹر ٹرمپ بن سکتا ہے عمران خان کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی, ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح جناب گارنٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں, اور عمران خان کین میک اٹ رائٹ یا نہیں؟ بالکل. اچھا جی بات لیکن سر میں سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو مولانا صاحب نے بڑے اچھے جناب کھیلا, یہ ہوا, پھر آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا کہ ہی از ناٹ ہیپی with things, apparently he's not happy, کہ probably ان سے کمٹمنٹ کچھ اور کی گئی تھی تو ہوا نہیں, ٹھیک ہے. because he was supposed to be the player نا. مجھے یاد ہے کہ even I was in one of the discussions in Oman, IISS, International Institute of Strategic Studies. ٹھیک. تو یہ پچھلے سال کی بات ہے, ابھی الیکشنز نہیں ہوئے تھے. میں نے کہا وہ اس کے مودی کے لوگ آئے ہوئے تھے خاص, اور وہ بیک چینل ہوتا ہے بڑا سیکورٹی کا بھی. میں کہا کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں وی آر ویٹنگ فار نواز شریف ٹو ٹیک اوور ایز پرائم منسٹر, پھر حالات چینج ہوں گے. اچھا, یہ so they were also they were expecting. Okay. تو اس دفعہ پھر جب ٹاکس, یہ وہ ہر 6 مہینے بعد ہوتا ہے ڈائلاگ, وہ شیڈم ہاؤس رولز کے تحت ہوتا ہے. اس دفعہ کہتے ہیں وہ آپ نے میاں صاحب کو آنے نہیں دیا تو اب کیا کرتے ہم. یہ ان کی خاص بندے نے کہا, مودی کا ایڈوائزر تھا. تو I was a bit surprised. So that means there was this expectation کہ if he comes in he will make a difference.
یہ ان ٹرمز آف ریجنل ریلیشنز کی بات ہے. واٹ اباؤٹ مولانا فضل الرحمان؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جڑے نے وہ مطلب کہ یو تھنک کہ وہ سسٹین کر لیں گے پریشر، یا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے ان کی بھی کسی نے گارنٹی دے دی ہو؟ لیکن مولانا صاحب کمز فرام اسکول آف تھاٹ. ان کے والد صاحب محترم کا بڑی کنٹریبیوشن تھی مفتی محمود صاحب، اور ہی واز the only one who defeated ذوالفقار علی بھٹو in the 1970. بالکل بالکل آپ کو پتہ ہے اسماعیل خان سے پھر وہ چیف منسٹر رہے. اور ایک تو مولانا صاحب از ٹاپ ناچ بارگینر، دوسرا مولانا صاحب از اے لانگ ڈسٹینس رنر، میراتھن مائل، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے مولانا صاحب میں فلیکسیبلٹی بھی ہے اور جان بھی ہے. شاہ جی یہ تو بڑے دھماکے کر گئے ہو تسی، بڑی دھماکے دار قسم کی خبراں دے گئے ہو تسی، ٹھیک ہے. سو میں تو صرف آپ کا مشاہدہ دے رہا ہوں، ادھر سے آرام سے سکون سے بیٹھ کے اسلام آباد. مشاہد صاحب مشاہدہ دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کھڑا کی کر رہے ہیں نا. نہیں پاکستان میں there is never a dull moment. Yeah, you're right. تو یہ every hour something is be happening. ready for some surprise to be sprung. پھر ایک اور تسی منو زیادہ کیوں دے گئے ہیں؟ خیر تسی پہلے بھی دے دیتا ہے منو شو دے وچ. Anyways, it's a pleasure to have you on my show. Thank you so much and good luck. And ماشاءاللہ اتنی محنت کر رہے ہیں آپ، تو زخمی ہو گئے. You were missing in action but you are now wounded in action. Good luck. نہیں thank you very much. All the best. Thank you. It's a pleasure. Thank you so much. Thank you very much. بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.